اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، تو آئیے اب ہم نے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، تو اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض، الذی الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، الف کے بعد اگر لام ہو اور الف خالی ہو تو الف پر زبر لگایا جاتا ہے، اس طرح پڑھیں گے الذی جعل لکم الارض فراشا، را کو ایک الف کھینچ کر بھی پڑھنا ہے اور را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پر زبر ہے۔ فراشا، تنوین کے بعد واو ہے اور یہ ادغام حروف یرملون میں سے ہے، اور یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، گنہ کر کے پڑھیں گے اس طرح فراشا والسماء، میم کو ڈھائی الف کھینچ کر پڑھنا ہے، یہاں پر مد متصل ہے۔ والسماء بناء وانزل، نون کو بھی ڈھائی الف کھینچ کر پڑھنا ہے، یہاں پر بھی مد متصل ہے۔ بناء، اور یہ صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، اگر پڑھنے والا یہاں پر تھک کر رک جائے تو یادہ کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بناء وانزل، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد واو ہے اور واو حرف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وانزل، نون ساکن ہے، اس کے بعد زا ہے، زا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، اس طرح پڑھیں گے وانزل من السماء، میم کو بھی ڈھائی الف کھینچ کر پڑھنا ہے، یہاں پر بھی مد متصل ہے۔ ماء فاخرج، یہاں پر بھی مد متصل ہے، ڈھائی الف کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ماء، اخفا کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد فا ہے اور فا حرف اخفا میں سے ہے۔ ماء فاخرج به، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پر زبر ہے، اس لیے اس کو پر پڑھیں گے۔ فاخرج به من الثمرات، ثا پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ من الثمرات رزقا لکم، اس قاف کو پر پڑھنا ہے اور اس قاف کو باریک پڑھنا ہے، یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے اور وقف نہ کریں تو بھی جائز ہے۔ فلا تجعلوا، جیم ساکن ہے، یہاں پر حرف کلکلہ ہوگا کیونکہ جیم حرف کلکلہ میں سے ہے، یہاں پر آواز لوٹتی ہوئی واپس آئے۔ فلا تجعلوا، فلا تجعلوا للہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے۔ للہ اندادا، اخفا کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد دال ہے۔ اندادا، تنوین کے بعد واو ہے، واو حروف یرملون میں سے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اندادا وانتم، نون ساکن کے بعد تا ہے اور تا حروف اخفا میں سے، یہاں پر اخفا ہوگا۔ وانتم، میم ساکن کے بعد تا ہے
اور میم ساکن کے بعد اگر کوئی بھی حرف آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، غنہ نہیں کیا جاتا، اس لیے ہم میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ اس طرح پڑھیں گے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب میں دوبارہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھی آج کی ہماری یہ کلاس۔ آپ نے انشاءاللہ اسے بار بار سننا ہے اور یاد کرنا ہے تاکہ آپ بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔